السلام علیکم۔ ٹک ٹاک پہ دیکھنے والوں سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا پروگرام تو جاری رہے گا، انالیسس جاری رہیں گے۔ 3 منٹ بعد آپ یہاں پہ بات ختم ہو جائے گی ٹک ٹاک پہ، لیکن اگر آپ مکمل مزہ لینا چاہتے ہیں، مکمل پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ تشریف لائیے، وہاں پہ پورا پروگرام ہوگا، یا سبسکرائب مائی پیٹریون۔ اچھا صاحب، خبر گرم ہے کہ انشاءاللہ جمعے کو جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان پیس ایگریمنٹ پہ دستخط ہو جائیں گے اور میزبانی کے فرائض پاکستان انجام دے گا۔ دیکھیے صاحب، عاصم منیر کو سمجھائیے کہ جنیوا کی یہ میڈییشن کی شہرت سے پاکستان کے اندرونی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کچھ حقائق ہیں جو انہوں مننے چاہیے دے عاصم منیر نو۔ وہ نمبر 1، سورج مغرب سے ہی نکلے گا۔ نمبر 2، گیدڑ ہوا میں نہیں اڑ سکتے۔ نمبر 3، شہباز کے بھاشن سے غربت دور نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، DGISPR کی تقریر اور پریس کانفرنس سے یوتھ کے دماغ نہیں بدل سکتے۔ اور نمبر 5، نون اور PPP پیسے مارنا نہیں چھوڑ سکتے، وہ کرپشن ہی کریں گے، وہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں۔ دیکھو صاحب، حقیقت یہ ہے کہ ان نون لیگ نے، PPP اور مفاد پرستوں نے عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان میں بڑی ہلیج قائم کر دی، ڈائلاگ ختم کرا دیے، دوری زیادہ پیدا کر دی۔ اس سے کیا ہوا؟ وہ تو لیڈر بن رہا ہے، وہ تو امر ہو رہا ہے ہسٹری میں۔ پریشان عاصم منیر کھڑے ہیں کہ میڈییشن کی شہرت حاصل کرنے کے بعد بھی آئی ایم گوئنگ نو ویئر، میں کیسا پریشان کھڑا ہوں۔ وہاں کی شہرت یہاں کے مسائل حل نہیں کر سکتی۔ یہ جو ڈائلاگ آپ نے ختم کیے، دیکھو مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آپ ڈائلاگ بند کر دیتے ہیں، اور مسائل حل بھی اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں۔ یہ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتا، آپ ان سے روگردانی نہیں کر سکتے ہیں تو کیجئے۔ صاحب میری بات مان جائیے، عمران کو باعزت بری کر کے خود باعزت ہو جائیے۔ جی، پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں جانے دیجئے۔ کیوں؟ عمران تو لیڈر ہے اور وہ ہر صورت میں آگے بڑھے گا، اور یہ گیدڑ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہوا میں نہیں اڑ سکتے۔ ہوا میں شاہین ہی اڑتا ہے، یہ ان کا کام ہی نہیں ہے جو آپ ان سے لے رہے ہیں۔ اچھا، میں امریکہ میں مقیم عاصم منیر کے کچھ دوستوں کو میں جانتا ہوں، وہ اور اسلام آباد میں کچھ دوست جو ہیں ان کے قریبی، ان کو چاہیے کہ وہ انہیں سمجھائیں۔ دیکھو، سمجھانے سے دوسرا آدمی سمجھتا ہے نا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ آپ اسے شہزادے کے نام سے پکاریں یا اس کو اپنا ذل الہی مان لیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ شہرت جس کی وجہ سے آپ اس کو بیک اپ کرتے ہیں نا، آپ کا مقام وہ ہو گیا اور عوام یہ ہو گئی، نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ یہ جو شہرت ہے جنیوا کی اور میڈییشن کی، یہ ایک ہفتے کے، 1 مہینے کے بعد ایسی مرجھا جائے گی جیسے شادی کے دوسرے دن گلاب کے پھول گھر کی دہلیز پہ بے وقت ہو کے پڑے ہوتے ہیں مرجھائے ہوئے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ ایسے ہی یہ شہرت بھی ختم ہو جائے گی اور مسائل اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ اچھا، اگر یہ اس حقیقت کو پہچان لیں تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، نہیں پہچانیں گے تو یہ بھی پھنسے رہیں گے، پاکستان بھی پھنسا رہے گا۔ اچھا، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو اور آسان بناتا ہوں۔ دیکھو، ایسے سمجھو کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کالج کی ٹیم کی طرف، کرکٹ ٹیم کی طرف سے جا کے سینچری مار کے آ جائے، لیکن تمام مضامین میں جو ہے وہ فیل ہو جائے، تو کیا اس کو ڈگری ملے گی؟ وہ ڈگری حاصل کرنے کا اہل ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کو میڈییشن سے کچھ شہرت مل گئی، کیا وہ پاکستان کا معاشی نظام بہتر ہو جائے گا؟ سیاسی کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ سے۔ اور جن کو جو ٹیم آپ نے کھلائی ہے، وہ تو صرف ایک کام کرتی ہے حضور، مال مال اور مال۔ تو یہ اب آپ کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی سوچ بدلیں گے تو یہ چیزیں بدلیں گی۔ اچھا صاحب، واپس آئیے امن معاہدے کی طرف کہ اس میں کیا ہے۔
اس میں ایران کے لیے کیا ہے؟ ایران کے لیے بہت کچھ ہے ماشاءاللہ۔ پہلی بات یہ کہ ایران کے جو 24 بلین ڈالر انہوں نے فریز کیے ہوئے تھے، 12 تو فوری مل جائیں گے اور 12 جو ہے وہ انسٹالمنٹ میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پھر آئل بیچنے کی وہ جو پابندی تھی، سینکشنز، تمام سینکشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ وہ ایسے جان نہیں چھوڑتے ایرانی، وہ یار دیکھیں، وہ ایک تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ تہذیب یافتہ لوگوں کی عقل بہت تیز ہوتی ہے، یاد رکھیے گا آپ۔ یہ مینرز جو جنم لیتے ہیں نا، یہ عقل کی شاخ، اس کی جڑ سے جنم لیتے ہیں، بڑے مینرفل لوگ ہیں وہ۔ اچھا، تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ وہ ایسے جان نہیں چھوڑتے ہیں، بہت زیرک عقل مند لوگ ہیں۔ وہ 300 بلین ڈالر وصول کریں گے ٹرمپ سے، اور ٹرمپ نے کہا ہاں، ہم نے جو نقصان کیا ہے، آپ کا جو جنگ ہم نے ہاری ہے، اس پہ ہم 300 ڈالر آپ کو دیں گے۔ اب وہ بھلے عرب ممالک سے لے کے دیں، جس سے بھی لے کے دیں، ہمیں اس سے کہ آپ 300 ڈالر دیجئے، یہ اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، ایران پوری مسلم امہ کا لیڈر بن کے ابھرا ہے ایک صدی کے بعد، اور اب تمام ممالک کو چاہیے کہ ایران کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جائیں، کوئی زیادہ بحث اور بدتمیزی اور شیعہ سنی اور فساد اور یہ وہ نہ کریں۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ لیڈر ہے، باقی تو سب بونے ہیں نا یار، حقیقت یہی ہے۔ باتیں کرتے ہیں نہیں، جو اسٹیک فاسٹ وہ رہا ہے، جو اس نے اپنی جرت اور حکمت دکھائی ہے، صرف جرت نہیں، حکمت کے ساتھ وہ کیسے چلا۔ اس دن میں نے آپ کو اس پہ ویڈیو بنا کے دی تھی کہ کب رکنا ہے، کب چلنا ہے، حالات پہ کیسی گہری نظر ہے، آپ نے ہرمز کب کھولنا ہے، کس کے لیے کھولنا ہے، کتنی دیر بند کر، بڑی باتیں تھیں اس میں نے آپ کو بیان کی تھیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ آبنائے ہرمز کا، اسٹیٹ آف ہرمز کا قانونی حق اس نے تسلیم کرا لیا۔ یہ بڑا زبردست کام ہوا ہے۔ ایک کام رہ گیا کہ ٹول کا بھی ابھی تصفیہ حل کر لیتے، بولے تھوڑا کم کر کے لگا لیتے، لیکن وہ چیز ابھی اپروو ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ اچھا، تو اب ایک آخری بات جو ایران سے متعلق ہے، پوری دنیا کو اس نے ایک ڈائریکشن دی ہے۔ یہ جو جنگ ختم ہوئی ہے، اگر ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے، تاریخ کا پورا آپ نے پڑھا ہوا ہو، آپ کو علم ہو کہ قومیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں، کیسے اوپر جاتی ہیں، کیسے نیچے، اور ڈائریکشنز جو ہوتی ہے، موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان لائف ڈائریکشن ہوتی ہے نا، اس صحیح ڈائریکشن میں کیسے جاتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی قوت ہو کر اتنی بڑی قوت سے جنگ لڑ لینا، ارے ٹھہر نہیں سکتے تھے آپ اس کے سامنے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اتنی بڑی قوت ہے امریکہ، لیکن تم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ جنگ جو تھی نا، دس واز اے وار امنگ فیتھ اینڈ فیئر، اور فیتھ جو ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے، فیئر، خوف پھیلا کر آپ کسی کو ہرا نہیں سکتے۔ اگر وہ مضبوط ہے ایران کی طرح، اگر وہ مضبوط ہے حسین کے عزم کی طرح، تو پھر آپ اس کو گرا نہیں سکتے۔ اب تمام بڑی قوتیں جو ہیں اور چھوٹی قوتیں سمجھ لیں کہ بڑی قوتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے جو پوری دنیا میں گیا ہے ایران کا۔ اچھا صاحب، اب ذرا میں فاسٹ فارورڈ بٹن دبا کے تیزی سے چلتا ہوں تاکہ آپ کو اپنا ٹائم سیو کروں۔ اچھا دیکھیے، امن معاہدہ کرنا، اس پہ دستخط کرنا تو آسان ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو مشکل ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے؟ سوچئے، مشکل کھڑی ہے اسرائیل کی صورت میں، کہ اس کو جنگ سے قرار نہیں آتا، وہ بے قرار رہتا ہے، جنگ چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو وہ اپنے اس کو مہم کو جاری رکھے گا۔ لیکن اب ایک بات ہے، امریکہ کو اب دوبارہ اس طرح استعمال کرنا جیسے اس مرتبہ کر لیا، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، بہت سارے لمبے ہم باتیں کر سکتے ہیں، I will make it short۔ نمبر 1، امریکن عوام، جو امریکن اصلی امریکن ہیں، گورے کالے، اور ان کی یوتھ، وہ یہ سوال اٹھانے لگی ہے کہ ہم نے یہ نسل کشی میں کیوں حصہ ڈالا اسرائیل کے ساتھ غزہ کی، اور ہم نے بہت زیادتی کی ہے، اور ہم اتنی ان کو 18 بلین ڈالر کی ایڈ دیتے ہیں، اور یہ انہوں نے ہمیں جنگ میں جھونک دیا۔ وہ ان کے خلاف رائے عامہ
ہمیشہ سے اس کے حق میں تھی، پہلی دفعہ ہوئی ہے اور بہت تیزی سے بہت نیچے تک چلی گئی ہے اس کے خلاف، اسرائیل کے خلاف۔ آسان نہیں ہوگا، ہاں لابی آپ کی بہت اسٹرانگ ہے، وہ رہے گی، لیکن یقین کیجئے عوام کی رائے کے سامنے لابی وابی سب اڑ جاتی ہے اگر عوام ڈٹ جائے۔ اور امریکہ کی عوام ہے ایسی کہ وہ حق اور سچ کی خاطر ڈٹ جاتی ہے، چاہے وہ ویتنام ہو یا ایران سے ہو، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ریزن دیکھو، فیکٹ یہ ہے کہ میں نے شاید اس پہ ایک ویڈیو بھی کی تھی، معاشی طور سے، اخلاقی طور سے ہم امریکہ ڈیکلائن کی طرف ہے۔ ہر آنے والے سال میں ہماری معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور چائنا، ہم نیچے جا رہے ہیں، چائنا اوپر آ رہا ہے۔ اور چائنا اتنا بدماش ملک ہے کہ وہ ہماری غلطیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہم سے جنگ نہیں کرتا، لیکن ہماری غلطیوں سے خوب فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دیکھو نا، مڈل ایسٹ میں اس نے کیا ثابت کیا کہ ہم بڑی قوتیں، لیکن ہم کسی کو جپرڈائز نہیں کرتے، اور دیکھو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹی قوتیں تو ہمارے ساتھ بزنس کرو، ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ اس نے بہت بہت فائدہ اٹھایا۔ اچھا، تو یہ دو فیکٹر، ان پہ اور کبھی بھی تفصیل سے آپ کہیں گے تو بات کریں گے۔ اچھا، اب دیکھو سچائی کو جانو کہ امریکہ نے اس جنگ میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ فیض صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ ہم نے اس جنگ میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، جس طرح اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ یورپ کھویا، مڈل ایسٹ کھویا، اپنا سپر پاور ہونے کا امیج کھویا، اپنا پیسہ کھویا، ساری چیزیں ہم نے کھوئی ہیں۔ پایا کیا؟ پائی ایک چیز ہے کہ ہماری اسٹریٹجی ناکام ہے۔ ہمارے بڑے بڑے جو شپ ہم نے بنا رکھے ہیں نا، جن کو ہم اپنے تکبر کی بنیاد پہ جنگ لڑنے چلے گئے تھے، ہم ایران سے جنگ لڑ رہے تھے اسٹریٹجی کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ۔ بس ذہن میں تھا بس ایسا کریں گے، وہ لوگ جائیں گے سڑکوں پہ ہنگامے کریں گے، وہ شاہ کا لڑکا، پھر ان کی لاشیں گریں گی، پھر ہم قیادت کو قتل کر دیں گے، پھر بمباری کریں گے 15 دن تک، پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا ہوا نہیں، مگر یہ ہو نہ سکا، اور اب یہ عالم ہے، تو وہ صورتحال ہو گئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، چائنا کو ایڈوانٹیج نہ اٹھانے دیں۔ اور میں تمام مسلم ممالک سے کہتا ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، چائنا کے قریب زیادہ مت جاؤ، تمہیں ان کی ہسٹری نہیں پتہ۔ جب یہ زیادتی کرنے پہ آئیں گے نا تو تم پوری دنیا کو ہلا دیں گے۔ یہ ایسے اس مزاج کے لوگ ہیں۔ امریکہ کے پاس جو پاور آج ہے، اگر یہ چائنا کے پاس ہوتی تو اب تک دنیا کو 2 دفعہ وہ ختم کر چکا ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، تاریخ پڑھیے، اور آج بھی جو مسلمانوں کے کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں چائنا میں، ان کی حالت جا کے دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا سنسیئر ہے آپ کے ساتھ۔ وہ اپنے بزنس کے ساتھ سنسیئر ہے۔ آپ اپنے ساتھ کب سنسیئر ہوں گے؟ سوال یہ ہونا چاہیے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارا پیٹریون آن ہو گیا ہے، اس میں مختلف بڑے انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گی اور آپ ہمیں جوائن کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔